أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. سمدیان تذکرہ کی قوم دو صالح علیہ السلام داغی بقایا جات چې کوم عمارتونه آبادې هغې به جوړول نن هم سعودي عرب کې شته دی او خلک د مدینې نه خیبر او تبوک په لاره چې ځي نو مخکې د اردن بارډر طرف ته کومه لاري نو د دې علاقې راځي. نور محمد صاحب بیٹھ جائیں. نور محمد صاحب اچھا بیٹھ جائیں. آپ اشارہ کیا کریں. میں نے دیکھا کہ صرف سلیم صاحب ہے. اگر دو ہو جائے تو میں اردو میں سٹارٹ کرتا ہوں اور دو بن گئے تو اردو میں دے دوں. انشاءاللہ زبان کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. درس سنیں. اگر آپ کا ارادہ ہے شوق ہے کہ میں درس سنوں تو بس مجھے کہے کہ اردو میں انشاءاللہ اردو میں دے. کوئی کینیڈا سے آ جائے کہ انگلش میں تو انگلش میں دے. تو ان علاقوں میں آج بھی ان کی کچھ آبادیاں ہیں پہاڑوں کے اندر جو انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں اور رب العالمین ضرور بعض قوموں کی کچھ نشانیاں چھوڑ دیتا ہے عبرت کے لیے کہ بعد میں آنے والے لوگ عبرت حاصل کریں. اور عبرت کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی ان علاقوں سے گزر ہو تو انسان روتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اس علاقے سے گزر جائے. یہ سب سے بڑی عبرت ہے. قرآن اور حدیث کے ان واقعات کو یاد کر کے انسان اپنی آنکھوں سے ان جگہوں کو دیکھ رہا ہو اور رو رو کے وہاں سے جلدی سے ڈرتے ہوئے گزر جائے. اگر یہ ہر ایک کو نصیب نہ ہو تو قرآن میں اور حدیث میں جب ان قوموں کے واقعات پڑھے جائیں تو ایسے ہی یقین کے ساتھ جیسے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو ضرور اس میں عبرت ہوگی, ضرور اس میں اثر ہوگا. دیکھیں قرآن ہزاروں لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کی تلاوت میں بہت اثر تھا. بالکل قرآن کی جو قرآن میں خود بھی اثر ہے لیکن چاہنے والوں کے لیے. یہ بات یاد رکھیں کہ آپ جو کہتے ہو فلاں کی میں نے تلاوت سنی بہت اثر ہوا, وہ آپ نے اپنا دل مکمل متوجہ کر لیا. سب کچھ بلا کے آپ نے کہا فلاں قاری کی آواز ہے اور آپ نے اس کو جو نا اپنا دل سونپ دیا. تو آپ کی اچھائی کی وجہ سے آپ پر اثر ہوا. تو جو بندہ جو ہے وہ کسی بیان سے اور تلاوت سے قرآن اور حدیث سے اثر لینا چاہتا ہے تو خود اپنے آپ کو
اپنے دل کو اثر لینے کے لیے تیار کر لے تو اثر ہوگا اس پر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور یقیناً ہم نے بھیجا إِلَى ثَمُودَ سمود کی طرف أَخَاهُمْ ان کا بھائی صالح علیہ السلام، یعنی ان کا بھائی تھا، اسی علاقے کا تھا، باہر سے نہیں آیا تھا، اسی علاقے کا تھا، ان لوگوں میں سے تھا. بچپن ان کی وہاں پر گزری اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھتا تھا، خیر خواہی کر رہا تھا اور ایک بھائی کی طرح ان کے لیے خیر خواہ تھا. صالح نام کا معنی ہی ہے نیک، صالح. انبیاء کرام کے جو نام ہیں وہ سارے کے سارے سنگل ہیں، کوئی ڈبل نام نہیں. اور انبیاء سے یہود کی اس قدر دشمنی ہے کہ ان کے ناموں کا طریقہ بھی ان کو پسند نہیں. کہتے ڈبل ٹرپل رکھو ورنہ ہم اپنے ملکوں میں اجازت نہیں دیں گے اب آنے کی. تو بامری مجبوری ڈبل یا ٹرپل نام رکھنا وہ بھی جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن ایک عام طریقہ پیغمبروں کا یہ تھا کہ ان کے سنگل نام تھے. صالح علیہ السلام نے جو دعوت پیش کی ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ہر وہ کام کرو جسے اللہ پسند کرتا ہے، ہر وہ کام کرو جسے اللہ تعالی پسند فرماتا ہے، اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچاؤ جسے اللہ ناپسند کرتا ہے. عبادت میں نے کیا کہا؟ ہر وہ کام کرو جسے اللہ پسند کرتا ہے، اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچاؤ جسے اللہ تبارک و تعالی ناپسند کرتا ہے. ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو ہی سب سے زیادہ عظیم جانو، اپنے آپ کو حقیر اور عاجز سمجھ لو. اللہ کی عبادت کرو یعنی اللہ سے ایسی محبت کرو جس طرح کے خالق سے، رازق سے، مالک سے محبت ہونی چاہیے. اللہ سے ایسی امیدیں رکھو جس طرح کے ایک خالق، رازق، مالک، رحمان، رحیم، غفور، غفار، عفو، وہاب، ان سے امیدیں رکھی جا سکتی ہیں. اور اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح کے پیدا کرنے والے، زندگی اور موت کا اختیار رکھنے والے، قہار، جبار، عزیز، ذو انتقام، الملک، مالک، الہ، رب سے ڈرا جاتا ہے. ایسے اللہ سے ڈر جاؤ. تو یہ ہے عبادت، ہمیں عبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو. یہ مختصر دعوت ہے، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. تو کیا ہوا؟ جب بھی بیان ہو تو دو قسم کے لوگ تو ظاہر میں ہوتے ہیں، کچھ ماننے والے اور کچھ
نہ ماننے والے۔ اب ایک طرف صالح علیہ السلام، دوسری طرف ان کی قوم، یہ دو فریق ہو گئے۔ پھر آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ صالح علیہ السلام کے ساتھ دوست بننے شروع ہو گئے، ساتھی بننے شروع ہو گئے۔ تو صالح علیہ السلام اور اس کے ساتھی یہ ایک گروہ، اور اس کے جو مخالفین ہیں کافر وہ دوسرا گروہ، دوسرے فریق۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن۔ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا تو کچھ ان انسانوں میں سے مومن ہیں اور کچھ انہی انسانوں میں سے کافر ہیں، اور یہ کافر بھی یہ انسان خود اپنے ارادے سے اور اپنے والدین کے طور طریقوں اور ماحول کی وجہ سے بن جاتا ہے، ورنہ سب کو رب العالمین نے صاف ستھرے دل کے ساتھ، صاف ستھرے دماغ کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہوتا ہے۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو ایسے وقت میں یہ دو گروہ بن گئے اچانک، اور ایسے گروہ بنے ہَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، کہ آپس میں جھگڑنے لگے، یختصم۔ اب اس دعوت میں یہ جو میں نے بیان کیا نے عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس میں تلوار نظر آئی آپ لوگوں کو؟ کوئی چاقو، کوئی ڈکیتی، کوئی چوری، کوئی جو ہے قتل کرنا، کوئی مار پیٹ، اس بیان میں ایسا کچھ ہے کہ لوگوں کو خطرہ پیدا ہو جائے؟ ایسا تو کچھ نہیں تھا، لیکن یہ دعوت ایسی تھی کہ سب کی بندگی چھوڑ کر ایک اللہ کے ہو جاؤ۔ تو وہ جو اللہ کے سوا جتنے تھے ان پر چوٹ پڑ رہی تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری یہ سربراہی، ہماری یہ بڑائی جو ہے وہ ختم ہو جائے، کیونکہ ہر جو بت ہوتا تھا اس بت کو سنبھالنے والا ایک انسان ہی ہوتا تھا۔ وہ انسان نہیں چاہتا تھا کہ یہ جو بت سے مجھے منافع مل رہا ہے، لوگ اس بت کو چھوڑ کے مجھے چھوڑ دیں گے، اس کا چھوڑنا ایسا ہے، مجھے چھوڑنا۔ اور وہ خود بھی دنیا کی وجہ سے تیار نہیں ہو رہے تھے کہ وہ فائدہ چھوڑ کے نبی کی بات مان لے۔ تو جب مفاد پہ چوٹ پڑی اور جواب تھا نہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا شروع کیا۔ اور صالح علیہ السلام ان سے کہا کرتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو، یعنی حسنہ اختیار کرو، اچھائی اور بھلائی یہ اختیار کرو۔ توحید سے بڑھ کر کوئی حسنہ ہے؟ سب سے بڑی جو حسنہ ہے توحید ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہمیں دنیا میں توحید سکھا، اس پر استقامت دے، آخرت میں توحید کا بدلہ دے۔ یہ بھی ہے۔ تو ان لوگوں نے ان سے کہا گیا اگر توحید اختیار نہیں کرتے ہو، اگر توبہ نہیں کرتے ہو تو عذاب آئے گا۔ تو ان لوگوں نے کہا دیکھا جائے گا، اگر عذاب آیا تو اس وقت توبہ کر لیں گے۔ تو نبی نے فرمایا کیوں نہیں تم عذاب کے آنے سے پہلے پہلے ہی کیوں توبہ نہیں کرتے؟ ابھی جو کہہ رہے ہو کہ اگر عذاب آیا پھر تو عذاب سے بچنے کا یہی راستہ ہوتا ہے کہ توبہ کر لیں، پھر توبہ کر لیں گے، تو ابھی کیوں توبہ نہیں؟ کیونکہ اس وقت جو ہے توبہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ قال صالح علیہ السلام نے
صالح پر سلامتی ہو۔ انہوں نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، کوئی گالیاں نہیں دی، کچھ نہیں، بڑے ہی نرمی پیار سے یا قوم، اے میری قوم، لم تستعجلون بالسیئہ، کیوں جو ہے وہ عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہو کہ عذاب آ جائے، عذاب آ جائے، پتہ چل جائے، قبل الحسنہ، اچھائی سے، بھلائی سے، توبہ کرنے سے پہلے، لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں اللہ سے بخشش طلب کرتے ہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما۔ تو اس کے لیے جو چیزیں چاہیے بندہ وہ تو کرے نا، اللہ سے بخشش طلب کرو اپنے گناہوں کی، کہ وہ گناہ جو ہے وہ ہٹ جائے تو رب العالمین رحم فرمائے گا۔ تو یہ ایک بہت زبردست قسم کی جو ہے ان کو دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے کیا کیا، وہی ساری نظر جو ہے ان کی دنیا پر، مفاد، ساری نظر۔ کہا رب العالمین کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جب کبھی لوگوں کو دعوت پہنچتی ہے دین اسلام کی اور لوگ مانتے نہیں ہیں، تو ان کو جسمانی اور مالی تکلیفوں میں مبتلا کر دیتا ہے، جسمانی اور مالی تکلیفوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر اس سے وہ ٹھیک نہیں ہوتے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اچھے خاصے تھے، یہ اچانک کیا ہو گیا ہمارے پاس، لگتا ہے کہ یہی ہماری بدعمالی ہے، ہم مان نہیں رہے ہیں، وہ کہہ رہے کہ اللہ کی بات ہے، ہم مان نہیں رہے ہیں، وہ کہہ رہے رسول کی بات، ہم مان نہیں رہے ہیں۔ جب اس سے نہیں ہوتا تو رب العالمین ان پر آسانیوں کے، نعمتوں کے دروازے کھول لیتا ہے کہ اس سے انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کر رہا ہوں، رب العالمین میرے ساتھ کیا کیا احسانات کر رہا ہے۔ جب اس سے بھی نہیں ہوتا تو پھر مکمل عذاب آ جاتا ہے، جڑ سے جو ہے اس کے اکھاڑ کے پھینک دیا جاتا ہے۔ تو ان پر یہ جو پہلا مرحلہ تھا وہ شروع ہو گیا، کچھ تکلیفوں کا سامنا ہوا ہو، تو بجائے اس کے کہ کہتے کہ دیکھو ہم تو اچھی خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، آپ نے ہمیں باتیں کی کہ اگر مانو گے نہیں تو عذاب آئے گا، تو واقعی یہ تو وہ عذاب آ گیا، واقعی یہ تو وہ عذاب آ گیا۔ سوچنا ان کو یہ چاہیے تھا، تو الٹا کہنے لگے کہ ہماری زندگی تو اچھی گزر رہی تھی، تمہارے آنے کی وجہ سے اور تمہارے ان دوستوں کی وجہ سے اب ہمارے جو ہے حالات خراب ہو گئے۔ بڑے منحوس لوگ ہو، تم بھی بہت منحوس ہو، تمہارے دوست بھی بڑے منحوس ہے، تمہارے آنے کے بعد جو ہمارے سارے حالات خراب ہو گئے۔ قالوا اطیرنا بک وبمن معک، انہوں نے کہا کہ ہمارے حالات تو تمہارے وجہ سے اور تمہارے ان دوستوں کی وجہ سے خراب ہو، بد پال لیتے ہیں تیری وجہ سے، اور جو کوئی تمہارے ساتھ ہے ان کی وجہ سے، بدشگونی کرتے ہیں تجھ پر اور تیرے اس دوستوں کی وجہ سے۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا قال طائرکم عند اللہ، تمہاری بدشگونی جو ہے، تمہارے ان حالات کے خراب ہونے کا سبب وہ تو اللہ کی طرف سے، تمہارے اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اسی کے مطابق فیصلے آتے ہیں، ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔
طائرکم عند اللہ، تمہاری یہ بدشگونی اللہ کی طرف سے، تمہارے اعمال ہی خراب ہے، ان اعمال کا جو ہے وہ عذاب اور وبال نقصان تمہارے اوپر آ رہا ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایسے لوگ ہو کہ تمہیں آزمایا جا رہا ہے، ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، شیطان جو ہے تمہیں گمراہ کر رہا ہے، شیطان کی بات مان رہے ہو۔ دوسرا مطلب ہے تفتنون، تمہیں عذاب دیا جائے گا، عذاب میں مبتلا ہو جائے، عذاب دیا جا رہا ہے تمہیں۔ ایک طرف سوچتے ہو، دوسری طرف سوچتے ہو، کبھی اپنے آپ کے بارے میں سوچو کہ عذاب میں مبتلا ہو، میں نے کچھ نہیں کیا، میرے دوستوں نے بھی کچھ نہیں کیا، تم خود ہی عذاب میں مبتلا ہو گئے ہو، رب العالمین سے بخشش مانگ لو۔ تو بجائے اس کے کہ ان لوگوں پر اس نصیحت کا اثر ہوتا، چلے گئے اپنے بدماشوں سے کہا کہ بندوبست کر لو اس کے لیے، جان چھوٹ جائے۔ 9 بڑے بڑے بدماش تھے اس علاقے میں، بڑے بڑے غنڈے تھے ان کے پاس، اور انہوں نے مشترکہ طور پر، حالانکہ یہ غنڈے جو ہوتے ہیں ان کی آپس میں اتفاق نہیں ہوتی، کہتے ہیں ہمارے علاقے میں کام نہیں کرو، تم ہمارے علاقے میں، آپس میں اتفاق ان کا نہیں ہوتا۔ لیکن صالح علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے، سب نے مشترکہ طور پر کہا کہ سب مل کے اس کو بھی قتل کریں گے اور اس کے بیوی بچوں کو بھی قتل کریں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور بات کو پختہ کرنے کے لیے انہوں نے قسمیں کھائی، ایک دوسرے کو قسم دی، تم قسم کھاؤ، پیچھے نہیں ہٹو گے، اور جو بات کرنی ہے وہی بات کرو گے، کہ ہم، اگر ان کے وارثوں نے پوچھا کہ تم لوگوں نے اس کو قتل کیا، تو ہم سب مل کے کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، جھوٹ، سب جھوٹ کہیں گے۔ اور بعض نے کہا ہے وہ اہلہ سے مراد یہ ہے کہ صالح علیہ السلام کے ساتھ جو چند لوگ تھے مسلمان ہو گئے تھے، کہا کہ ان کو بھی ختم کرتے ہیں کہ مکمل صفایا ہو جائے، اور رات کا ٹائم مقرر کیا۔ یہ اکثر حملے جو ہے وہ جو رات کے ٹائم، عشاء یا صبح کے ٹائم۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ، اور شہر میں 9 رہطٍ 9 آدمی تھے، یفسدون فی الارض، جو کہ زمین میں فساد پھیلا رہے تھے، ولا یصلحون، اور ایسے فسادی تھے، ایسے فسادی کہ بالکل وہ اصلاح نہیں کرتے تھے۔ بعض فسادی ہوتے ہیں نا، بعض غنڈے ایسے ہوتے ہیں بہت خیر کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں میں جنت جاؤں گا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے یتیموں کی مدد کی، مساکین کی مدد کی، میں نے ادھر پیسے دیے، میں نے ادھر پیسے دیے۔ یہ ایسے فسادی تھے کہ اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ بعض فسادی ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ اصلاح کے بھی کام کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ایسے خطرناک فسادی تھے کہ کوئی اصلاح کی کام وہ نہیں کرتے۔ قالوا، انہوں نے کہا، تقاسموا باللہ، اللہ کی نام کی قسم کھاؤ۔ اب مشرک تھے نا، اللہ کو مان رہے لیکن مشرک تھے۔ اب سوچو، جتنے مشرک گزرے ہیں جن کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں آیا ہے، وہ مشرک اگر ان کو ضرورت پڑتی قسم کھانے کی، کہ مضبوط قسم کھاتے ہیں کہ اس سے پیچھے ہٹنا نہیں ہوگا، تو وہ اللہ کے نام کی قسم کھاتے تھے، اور قسمیں بھی کھاتے تھے، جو کہ شرک ہے۔ یہاں تک کہ باپ دادا کے نام کی قسمیں کھانا بھی اسلام میں جائز نہیں، تیرے باپ کی قسم، میرے باپ کی قسم، سر کی قسم، وہ قسم، کوئی نہیں۔
اللہ کے نام کے سوا کوئی قسم جائز نہیں۔ اور آج کے مشرک اگر مضبوط قسم اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی پیر فقیر کے نام پہ ہو، اللہ کی قسم کو مضبوط قسم نہیں سمجھتے، کہتے ہیں اس نے کہا کہ دادا کی قسم، بس ابھی یہ دھوکہ نہیں دے گا، ابھی یہ اس بات سے پھرے گا نہیں۔ دیکھو لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، ضرور ہم اس پر اور اس کے اہل و عیال پر رات کو حملہ کریں گے، ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ، پھر ہم ضرور کہیں گے اس کے وارثوں کو، مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ، ہم تو حاضر نہیں ہوئے تھے اس کے اہل کے ہلاکت کے وقت، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ما شہدنا مہلک أهلِهِ۔ اور جو جھوٹا ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے بار بار اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ مجھے سچا مان، جو سچا ہوتا ہے وہ بات کر دیتا ہے، اس کو یہ نہیں کہ یقین کرو، قسم کھا لوں، قسم کھاتا ہوں، وہ اس طرح باتیں کرتے ہیں اکثر۔ تو انہوں نے کہا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ضرور ہم سچے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہم سچ بول رہے ہیں، یہ کہا ہم تو سچے لوگ ہیں، ہم نے جھوٹ کہاں بولا، ہم تو ہر وقت سچ بولتے رہتے ہیں۔ اچھا، ابھی صالح علیہ السلام رات کی عبادت کے لیے اپنے عبادت خانے میں جا رہے ہیں، اور انہوں نے سوچا کہ عبادت کے لیے آئے گا، اس کو قتل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے گھر پہ حملہ کر کے ان کو قتل کرتے ہیں، اور ان کے اور ساتھیوں پر حملہ کر کے ان کو قتل کرتے ہیں۔ وہ نہ صالح علیہ السلام کو پتا، کیونکہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہے، نہ صالح علیہ السلام کے دوستوں کو، صحابہ کو پتا، کیونکہ اولیاء جو ہے وہ عالم الغیب نہیں ہے، لیکن ان صحابہ کے رب کو پتا، پیغمبروں کے رب کو پتا کہ لوگ کیا سازشیں بنا رہے ہیں۔ انہوں نے سازشیں بنائی، رب العالمین نے تدبیر کر ڈالی، اور یہ سازشیں بنانے والے خود ہی سازش کے شکار ہوئے اور ہلاک ہو گئے۔ جو مارنے چلے تھے خود مر گئے، جو مارنے چلے تھے خود مر گئے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے ایک بڑی سازش کی، پیغمبر کو قتل کرنا کی سازش، یہ معمولی سازش تو نہیں ہے نا۔ ایک ہوتا ہے کسی چھوٹے آدمی کو قتل کرنے کے لیے سازش، ایک ہوتا ہے بڑے سربراہ کو قتل کرنے کی سازش، وہ کوئی معمولی مقدمہ نہیں ہوتا ہے پھر۔ اور قیامت میں سب سے سخت ترین عذاب جو ہے اس شخص کو ہوگا جس نے پیغمبر کو قتل کیا۔ اور انسانوں میں سے ایسے بدبخت گزرے ہیں جنہوں نے ہزاروں پیغمبروں کو قتل کیا ہوا۔ وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے تدبیر کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ جانتے نہیں تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہماری سازش کا پتہ چل چکا، ہماری سازش بے نقاب ہو گئی ہے، اور ایسے رب کو بے نقاب ہو گئی ہے جس کا مقابلہ ہم کر ہی نہیں سکتے، جس کے آگے کوئی سازش کامیاب ہو ہی نہیں سکتی ہے، ایسے ذات کو ہماری سازش بے نقاب ہو گئی ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، تو دیکھ کہ کس طرح ان کے مکر کا انجام ہوا، سازش کا انجام ہوا۔ دا اینڈ کیا ہوا، عاقبت کیا کہتے ہیں، اینڈ کیا ہوا ان کا، آخری وقت انجام کیا ہوا۔ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، انہوں نے صفایا کرنا چاہتا صالح علیہ السلام اور اس کے دوستوں کا، رب العالمین نے ان 9 غنڈوں کا بھی اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا، پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ انا دمرناہم، بے شک ہم نے ان کو ہلاک کیا،
وہ قومہم اور ان کی قوم کو اجمعین سب کے سب کو ہلاک کر ڈالا. تم نبی کے قتل میں سازش میں شریک ہو رہے ہو. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا. گھر رہ گئے اور گھروں میں رہنے والے ہلاک ہو گئے. گھر خالی پڑے ہیں, ہوائیں چل رہی ہے. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً, تو یہ ان کے گھر ہے جو خالی پڑے ہیں, گھرے پڑے ہیں. بما ظلموا, ان کے ظلم کی وجہ سے. ایسے ہی تو اللہ عذاب نہیں لاتا. وہ بہت بڑا ظلم کر رہے تھے, شرک, کفر, اور اس کے اوپر پیغمبر کو قتل کرنا, اس کی کوشش ہے. اچھا, تو یہ تو کافروں کا واقعہ ہے. ان فی ذلک لآیہ, بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے, عبرت. ہر ایک عبرت لے. اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو عذاب میں گرفتار ہوتا ہے, تو ہم کیوں کریں؟ لیکن عبرت وہ لے گا لقوم یعلمون, وہ لوگ جو جانتے ہیں, جن کے پاس سمجھ ہے. آخری آیت, ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا. کافر, مشرک, ظالم تو ہلاک ہو گئے. نجات کس کو ملی؟ جس کو مارنے چلے تھے یہ لوگ, جو کہ ایمان والے تھے اور تقوی والے تھے. اور ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے ان لوگوں کو نجات ملے گی جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اور اسی طرح ہم نجات دیں گے مومنوں کو. نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, بے شک اللہ جو ہے تقوی والوں کے ساتھ ہے. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا, جو اللہ سے ڈر گیا اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اگر زمین اور آسمان کے درمیان جو ہے وہ پھنس گئے, اللہ جو ہے اس سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا تیرے لیے, جب دل میں اللہ کا خوف ہو. ایسے دیواریں بن جائے جیسے زمین اور آسمان, ایسی دیواروں میں گر جاؤ تو اس سے بھی نکال دے گا رب العالمین. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا, اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور وہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے. اللہ رب العالمین ایمان اور تقوی نصیب فرمائے, اور رب العالمین اس پر استقامت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي.